السلام علیکم. دس از صوبیہ ظہور فرام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. تو پریویس لیکچر میں مہک نے آپ سے قومی تعلیمی پالیسی 1972 ٹو 80 تک بات کی تھی. اب میں آپ سے نیکسٹ پالیسی ڈسکس کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہے قومی تعلیمی پالیسی 1979. انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ سابقہ حکومتوں کی طرح 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے حکومت سنبھالتے ہی تعلیمی حالات کا جائزہ لینے کے لیے کانفرنس بلائی. وسیع پیمانے پر اصلاحات کی تجاویز جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا جن کی روشنی میں یہ پالیسی بنائی گئی. وزیر تعلیم جناب محمد خان ہوتی نے 1979 میں یہ تعلیمی پالیسی شائع کروائی. تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمہ گیر ابتدائی تعلیم. سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کا مساجد اسکول. نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کا محلہ اسکول. اور نیکسٹ پوائنٹ ہے دیہی ورکشاپ اسکول. اس کے بعد ہے خصوصی بچوں کی تعلیم. اور اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے اسلامی مدارس. اسی طرح اس کے ڈفرینٹ پوائنٹ یہاں پہ ڈسکس کیے گئے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس پہ بات کریں. 53% بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے جبکہ 47% بچے اس سے محروم تھے. طے کیا گیا کہ اسکول میں داخلہ کی عمر تک پہنچنے والے تمام لڑکوں کو 1987 تک اور تمام لڑکیوں کو 1992 تک اسکولوں میں داخل کرانے کا انتظام کیا جائے گا. اس کے لیے 5 سالوں میں 13,000 نئے پرائمری اسکول کھولنے کا عزم کیا گیا. اب اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے مساجد اسکول. اخراجات بچانے مساجد اور ان کے عملے سے فائدہ اٹھانے کے لیے پالیسی میں طے کیا گیا کہ مساجد اسکول شروع کیے جائیں جن میں قرآن و حکیم اور مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ ابتدائی تعلیم کے ساتھ دوسرے مضامین بھی شامل کر لیے جائیں گے. امام مسجد کی مدد کے لیے ایک تربیت یافتہ استاد کا تقرر عمل میں لایا جائے. ابتدا میں 5,000 مساجد اسکول کھولنے کا پروگرام بنایا گیا. آپ کو اس میں سے آپشنز بھی آ سکتے ہیں جیسے ہمہ گیر ابتدائی تعلیم میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کتنے ابتدائی اسکول کھولنے کا عزم کیا تھا. انہوں نے کہا کہ 5 سالوں میں 13,000 نئے اسکول کھولنے کا عزم کیا گیا. جیسے مساجد اسکول ہیں یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا کہ 5,000 مساجد اسکول کھولنے کا پروگرام بنایا گیا. اس کے بعد ہے محلہ اسکول پر نوٹ لکھیں. مساجد اسکول پر نوٹ لکھیں یا ہمہ گیر ابتدائی تعلیم پر نوٹ لکھیں. یہ آپ کو اس طرح سے کوسچن آ سکتے ہیں. تو یہ کوسچن آپ نے سارے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ساری پالیسیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم کوئی بھی پالیسی مس نہیں کر سکتے. اب محلہ اسکول کی ہم بات کر لیتے ہیں. اسلامی معاشرے میں کچھ پڑھی لکھی خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی حیاداری اور دوسری وجوہات کی بنا پر اپنے گھر کے ماحول سے باہر نکل کر کام کرنا پسند نہیں کرتیں. خواتین نے اپنے گھروں پر ہی صبح یا شام کے اوقات میں محلہ کی بچیوں کو قرآن مجید پڑھانے اور سلائی کڑھائی وغیرہ کی تربیت دینے کا کام جاری کیا ہوا ہے. قومی تعلیمی پالیسی میں تعلیمی اور تربیتی مرکزوں کی اس نظر انداز شدہ قسم سے فائدہ اٹھانے کے لیے تربیت یافتہ خواتین کے ذریعہ چلانے کا پروگرام بنایا گیا. فیصلہ کیا گیا کہ ایسے اداروں کی معاملات کو اعزازی تنخواہیں دی جائیں اور طالبات کے لیے مفت درسی کتب اور تدریسی اعانتوں کا انتظام کیا جائے. ان اداروں کے نصاب میں گھریلو اقتصادیات کو بھی شامل کیا جائے اور یہاں بڑی عمر کی خواتین کو بھی تعلیم و تربیت دی جائے. تو یہ 3 پوائنٹ یہاں پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا دیہی ورکشاپ اسکول. تعلیم حاصل نہ کرنے والے اور تعلیم مکمل کرنے سے پہلے چھوڑ دینے والے بچوں کی تربیت کا ملک میں کوئی انتظام نہ تھا. ایسے بچوں کو حصول معاش کے قابل بنانے کے لیے 1,000 دیہی ورکشاپ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا. ایسے ورکشاپ اسکولوں میں تربیت یافتہ عملہ مقرر کرنے کے علاوہ پیشہ ورانہ لوگوں سے مدد لینے کا پروگرام بنایا گیا. اس کے بعد ہے ہمارا نیکسٹ پوائنٹ خصوصی بچوں کی تعلیم. خصوصی بچوں اور معذور افراد کے بارے میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ ان کی آبادی 4% کے قریب ہے. جسمانی طور پر معذور، گونگے اور بہرے، ذہنی طور پر پسماندہ اور نابینا افراد کے لیے پالیسی میں طے کیا گیا
کہ مرکزی حکومت ایسے افراد کی تربیت اور بحالی کے لیے رہنما منصوبے بنائے گئے۔ ایسے لوگوں کو مفید مہارتیں سکھائی جائیں گی تاکہ یہ معاشی طور پر خود کفیل ہو جائیں۔ ایسے ادارے چلانے والی تنظیموں کی بھی مدد کی جائے گی۔ حکومتی سطح پر تعلیمی پالیسی میں پہلی دفعہ ایسے لوگوں کی تعلیم کی طرف توجہ دی گئی۔ یہ کس پالیسی کی ہم بات کر رہے ہیں؟ 1979 کی پالیسی کی ہم بات کر رہے ہیں، جس میں یہ بچوں کے لیے کافی زیادہ امپروومنٹس کی گئیں۔ یہ پالیسیز کیوں بنائی جاتی ہیں؟ دراصل پالیسیز میں پلان کیا جاتا ہے بچوں کے لیے کہ اس طرح کی تبدیلی لائی جائے گی، یا اس طرح کام ہوگا، یا اس طرح کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے اسلامی مدارس۔ تو دارالعلوم مکاتب اور مدارس کا نظام مسلمانوں میں اسلام کی اشاعت اور قرآن کی تعلیم کے لیے قائم ہے۔ یہ ادارے مفت تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں۔ ان اداروں کی طرف حکومت نے کبھی توجہ نہیں کی۔ ان اداروں کے بورڈوں کے ساتھ الحاق کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ان اداروں کے فارغ التحصیل لوگوں کو سرکاری ملازمتیں دی جانے لگیں۔ اس کے بعد اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے اسلامیات اور مطالعہ پاکستان۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تدریس لازمی کر دی گئی، یہاں تک کہ اسے پیشہ ورانہ کالجوں کے نصاب میں بھی شامل کر دیا گیا۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا نجی اداروں کے قیام کی اجازت۔ 1972 سے 80 کی تعلیمی پالیسی میں نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ اس پالیسی میں دوبارہ نجی اداروں کے قیام کی اجازت دی گئی۔ تو اب ہم اس کے نیکسٹ پوائنٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں 1979 کی پالیسی کے، جو کہ ہے یونیفارم۔ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے 1979 کی پالیسی کا۔ اس میں 2 پوائنٹ اور بھی امپورٹنٹ ہے، جیسے مساجد اسکول ہے، محلہ اسکول ہے، اور یہ ذریعہ تعلیم ہے۔ اس طرح کے کویسچن آپ نے موسٹلی اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں، پیپر میں آ جاتے ہیں۔ اور پالیسیز آپ نے ساری یاد کرنی ہے اچھے طریقے سے، کوئی بھی آپ نے پالیسی مس نہیں کرنی۔ تو یونیفارم انہوں نے کیا بتایا ہے کہ طے کیا گیا 1979 to 80 سے تمام اسکولوں میں ایک جیسا یونیفارم لازمی ہوگا۔ لڑکوں کے لیے طے کیا گیا کہ وہ ملیشیا کی شلوار قمیض پہنیں گے، لڑکیاں ہلکے نیلے رنگ کی قمیض اور سفید شلوار استعمال کریں گی۔ دوپٹے کا رنگ ادارے کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جا سکے گا۔ موسم سرما میں اضافی کپڑوں کے ساتھ یہی لباس استعمال کیا جائے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کا ذریعہ تعلیم۔ پاکستان کے آئین اور قائد اعظم کے فرمان کے مطابق اردو کی حیثیت مسلم ہے۔ پالیسی میں طے کیا گیا کہ 15 سال کے اندر اردو کو دفتری زبان کے طور پہ نافذ کر دیا جائے گا، لیکن عبوری عرصے میں انگریزی کو دفتری کاروبار چلانے کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی طے کر دیا گیا کہ حکومت سے امداد حاصل کرنے والے تمام انگلش میڈیم اسکول قومی زبان اردو یا صوبائی اسمبلی سے منظور شدہ علاقائی زبان کو ذریعہ تعلیم بنائیں گے۔ اعلیٰ تعلیم کے درجوں میں بھی اردو کو بتدریج ذریعہ تعلیم بنایا جائے گا۔ اس پالیسی میں عوام میں یکجہتی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی نظریات کی روشنی میں فرد کی تعلیم و تربیت کا نظام قائم کرنے کی خواہش موجود ہے، لیکن اس پالیسی کا حشر بھی دوسری تعلیمی پالیسیوں سے مختلف نہیں ہے۔ بعد میں آنے والوں نے اپنی نئی پالیسیاں نافذ کیں اور بنائیں۔ 5ویں 5 سالہ منصوبے 1978 سے 83 میں تعلیم پر اٹھنے والے اخراجات کی شرح قومی پیداوار کے 1.8 سے بڑھا کر 3.1 کرنے کا پروگرام بنایا گیا، مگر پھر بھی اس پر عمل نہ ہوا۔ تو یہاں پہ ہماری یہ پالیسی ختم ہوتی ہے۔ تو ہم نیکسٹ پالیسی کے بارے میں بات کریں گے، قومی تعلیمی پالیسی 1992۔ نومبر 1988 کے انتخابات کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر برسر اقتدار آئی۔ وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت نے اپنی تعلیمی پالیسی وضع کرنے کے لیے ماہرین تعلیم اور اساتذہ کی ایک کانفرنس 1990 میں طلب کی۔ اس کانفرنس میں اصلاحات کے لیے بہت سی تجاویز سامنے آئیں۔ ابھی نئی تعلیمی پالیسی تیاری کے مراحل میں تھی کہ اکتوبر 1990 کے انتخابات کے نتیجے میں میاں نواز شریف کی سربراہی میں مسلم لیگ کی حکومت برسر اقتدار آئی۔
اس وقت کے وزیر تعلیم جناب سید فخر امام نے 1992 میں نئی قومی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے اہم اہداف ذیل میں دیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی تمام پالیسیوں میں پہلی سے 8ویں جماعت تک کی ابتدائی تعلیم کو لازمی کرنے کا عندیہ دیا گیا، لیکن بعض مجبوریوں کی بنا پہ پہلی سے 5ویں جماعت تک کی پرائمری تعلیم کو جاری رکھا گیا۔ اس پالیسی میں کہا گیا کہ خواندگی کی موجودہ شرح 31% سے بڑھا کر 2002 تک 70% کر دی جائے گی۔ پرائمری میں آہستہ آہستہ داخلے کی شرح 100% تک بڑھا دی جائے گی۔ حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ داخلے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی پرائمری اسکول کھول سکیں، اسی لیے 7,000 کے قریب مسجد اسکول کھولے جائیں گے۔ اب اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے کمپیوٹر کی تعلیم۔ کمپیوٹر موجودہ دور کی انتہائی اہم ایجاد ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں کمپیوٹر سے فائدہ نہ اٹھایا جا رہا ہو۔ کمپیوٹر کی تعلیم کی اہمیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اسی لیے انتہائی ضروری ہے کہ آئندہ قومی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے طلباء کو کمپیوٹر کی تعلیم سے بھی آراستہ کیا جائے۔ اسی لیے طے کیا گیا کہ اسکول کی سطح پر کمپیوٹر کی تعلیم کو نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا فروغ تعلیم کے لیے پروگرام۔ اس پالیسی میں فروغ تعلیم کے خاصے پروگرام شامل کیے گئے۔ 33 نئے پولی ٹیکنیک ادارے، 8 نئے ٹیکنالوجی کالجز قائم کرنے کا عزم کیا گیا۔ اس طرح سیکنڈری اسکولوں کی تعداد 19,000 سے بڑھا کر 48,000، 487 کالجز کی تعداد 535 سے بڑھا کر 935 اور یونیورسٹیوں کی تعداد 23 سے بڑھا کر 43 کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ ان 20 نئی یونیورسٹیوں میں 16 نجی شعبے کام کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اس طرح نجی شعبے کو تعلیمی پروگراموں میں شریک کرنے کے لیے بھی کئی اور اقدامات بھی تجویز کیے گئے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا اخراجات۔ پالیسی میں بتایا گیا کہ آئندہ 10 برس میں تعلیمی پالیسی پر عمل درآمد کے لیے 143 ارب روپے کے ترقیاتی اخراجات ہوں گے، جن میں سے 36 ارب نجی شعبوں میں ہوں گے۔ اس کا لاسٹ پوائنٹ ہے امتحانات کو بدعنوانی سے پاک کر کے اس کی اصلاح کا پروگرام بنایا گیا۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ بورڈ اور یونیورسٹیوں میں پورے امتحانی نظام کو کمپیوٹر سے منسلک کر دیا جائے گا۔ پرچہ سوالات میں سابقہ دور کے معروضی حصہ کو بڑھایا اور انشائی حصہ کو بہت مختصر کر دیا جائے گا۔ امتحانات کے معیار کو بہتر بنا کر ترقی یافتہ ممالک کے برابر لایا جائے گا۔ 8ویں 5 سالہ منصوبے 1993 سے 98 میں 5 سال سے 9 سال کے تمام بچوں کو پرائمری تعلیم دلوانے، اساتذہ کی تربیت اور شرح خواندگی میں اضافے کا پروگرام بنایا گیا، مگر اس پر بھی مکمل طور پر عمل نہ ہو سکا۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ پالیسی جو کہ ہماری ہے 1998 سے 2010 کی، اب ہم اس پہ بات کریں گے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا چینجنگ لائی گئی اور کس طرح سے اس پہ عمل درآمد کیا گیا، عمل درآمد ہوا بھی یا نہیں ہوا، یہ سارا کچھ ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ مسلم لیگ کی حکومت 1997 میں پھر برسر اقتدار آئی تو وزیر اعظم نواز شریف نے نئی تعلیمی پالیسی تشکیل دینے کا حکم دیا، جس کا اعلان اس وقت کے وزیر تعلیم سید غوث علی شاہ نے مارچ 1998 میں کیا۔ اس پالیسی کے نمایاں خط و خال درج ذیل ہے۔ تو اس پالیسی کا سب سے فرسٹ پوائنٹ ہے اسلامک ایجوکیشن۔ قرارداد مقاصد اور آئین پاکستان کی دفعہ 13 کے مطابق پہلی دفعہ یہ تسلیم کیا گیا کہ پاکستانی شہری کے لیے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنے کی جو ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے، طلباء کی اس کے مطابق تربیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تعلیم کو تمام سطحوں اور درجوں میں لازمی قرار دیا گیا۔ 6 سے 12ویں جماعت تک قرآن پاک مع ترجمہ پڑھانے کا پروگرام بنایا گیا۔ اسلامی تعلیمات کے تربیتی پروگرام پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج، نیشنل انسٹیٹیوشنز اور پبلک ایڈمنسٹریشن اسٹاف کالجز اور آرمڈ فورسز کی اکیڈمیز بھی شروع کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک کویسچن آ سکتا ہے جسے میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے تربیتی پروگرام
پاکستان میں کون کون سے ہو سکتے ہیں یا کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے اس کا آنسر وہاں تک لگا لینا جہاں تک میں نے اس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے. اس کے بعد طے کیا گیا کہ دینی مدارس کو جدید اسکولوں کی طرز پر ڈھال کر دینی مدارس کے جاری کردہ سرٹیفکیٹس اور ڈگریوں کو تسلیم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے منظوری دینے کا اہتمام کیا جائے گا. 1998 سے 2010 کی پالیسی میں ابتدائی تعلیم پر نوٹ لکھیں یا ابتدائی تعلیم سے کیا مراد ہے. یہ آپ کو کوشچن اس طرح سے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں یہ بات بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی جا چکی ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے. موجودہ پالیسی میں اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ ہر شہری کو تعلیم کے مواقع مہیا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. اس وقت 71% بچے اسکول میں داخل ہوتے ہیں، جس میں سے 45% پرائمری اسکول کے دوران اسکول چھوڑ جاتے ہیں. 2002 تک داخلوں کی شرح 90% کرنے کا پروگرام بنایا گیا. اساتذہ کی تربیت اور موجودہ نظام کی خرابیاں دور کرنے کے لیے خصوصی پروگرام بنائے گئے. اب 1998 سے 2000 کی پالیسی میں ہم مسجد اسکول پڑھنے جا رہے ہیں. یہ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے. تو یہاں پہ دیکھیے ایلیمنٹری ایجوکیشن کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے 45,000 نئے اسکول کھولنے کا پروگرام بنایا گیا، جس میں 20,000 اسکول مساجد میں کھولنے کا منصوبہ تھا. یہ بھی طے کیا گیا کہ لازمی اور مفت ایلیمنٹری اسکول ایجوکیشن کا ایکٹ جلد اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. خواندگی میں اضافہ کے لیے 82,000 غیر رسمی اسکول کھولنے کا منصوبہ بنایا گیا. اب مسجد اسکول میں دیکھیں آپ کو ایک آپشن آ سکتا ہے کہ 1998 سے 2010 کی پالیسی میں کتنے ہزار نئے اسکول کھولنے کا پروگرام بنایا گیا. 45,000 نئے اسکول کھولنے کا پروگرام بنایا گیا. یہ آپ کو آپشن بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کا ضابطہ اخلاق. اس تعلیمی پالیسی میں پہلی بار ضرورت محسوس کی گئی کہ اساتذہ کے لیے ایک ضابطہ اخلاق تشکیل دیا جائے اور تعلیمی بہتری کے لیے اسے نافذ کیا. اب ہم بات کریں گے اعلیٰ تعلیم کے بارے میں. تجویز کیا گیا کہ 17 سے 23 سال کی عمر کے کم از کم 7% نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے موقع مہیا کیے جائیں. اس پالیسی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے سائنس اور آرٹس دونوں میں برابر شرح سے داخلہ لینے کا پروگرام بنایا گیا. سفارش کی گئی کہ اعلیٰ تعلیم کے مواقع میں اضافہ کیا جائے. یونیورسٹیوں کو مزید کیمپس کھولنے کی سہولیات دی جائیں. اس کے بعد داخلے میرٹ پہ کیے جائیں. ڈگری کی سطح کی تعلیم کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنایا جائے. اچھی شہرت کے حامل کالجز کو ڈگری جاری کرنے اور نصابات بنانے جیسے معاملات میں خود مختاری دی جائے. یونیورسٹی اساتذہ کو عام گریڈ سے زیادہ شرح پہ تنخواہیں دی جائیں. تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے بجٹ کی شرح بڑھا کر GDP کا 4% کرنے کا پروگرام بنایا گیا. پاکستان میں تعلیمی پالیسیوں کا جائزہ لیتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1947 سے اب تک جتنی حکومتیں تبدیل ہوئیں، سب نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے یا کرنے کے بعد تعلیمی پالیسیوں میں تبدیلی کو ضروری سمجھا، جبکہ سب پالیسیوں کے مقاصد میں یکسانیت پائی جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ تعلیمی پالیسی قومی پالیسی ہوتی ہے، اسے حکومت بدلنے کے ساتھ تبدیل نہیں ہونا چاہیے. تعلیمی پالیسی کے مقاصد کے حصول کے لیے لمبی مدت کی سرمایہ کاری بہت ضروری ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں تعلیمی پالیسیوں کے مقاصد کے حصول کے لیے اچھے ترقیاتی منصوبے بھی بنائے گئے، لیکن ان منصوبوں پہ عمل درآمد نہ کیا گیا. اسی لیے آج تک تعلیمی مقاصد کا حصول ممکن نہیں ہوا. تو بچوں جی یہ چیپٹر آج ہمارا ختم ہو گیا ہوا ہے. پالیسیز کا چیپٹر تھا، موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر. آپ سب نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ریڈ کر لینا ہے، اور میں نے اس سے سارے کویسچن جو شارٹ کویسچنز ہیں میں نے انڈر لائن بھی کیے ہوئے تھے. تو آپ سارے بچے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا. کسی بھی کویسچن کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ باکس میں آپ میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں. اوکے بچوں جی، اللہ حافظ.